اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالی فیکٹری کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اسلام کی تاریخ میں بے شمار شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو ایک شاندار ماضی میں تبدیل کیا، لیکن سلطان محمد فاتح مسلم دنیا کی وہ بہترین شخصیت ہیں جن کی بدولت مسلمانوں نے ایسی تاریخ ساز فتح اپنے نام کی جسے یورپ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی نہ بھلا سکا۔ اور یہی اسلام کا وہ درخشندہ ستارہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ فتح کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ جی ہاں دوستو، ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور وہ سپہ سالار سب سے افضل اور اس کی فوج افضل ترین فوج ہوگی۔ سامعین گرامی، اس خوشخبری کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہر جرنیل کا خواب تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر عثمانی ترکوں تک مسلمان 1000 سال تک اس شہر کو فتح کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے، لیکن یہ خوش نصیبی سلطان محمد دوئم کا مقدر تھی، لہٰذا ان کی قسمت کا ستارہ جاگا اور فاتح کا لقب ہمیشہ کے لیے ان کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا۔ خواتین حضرات، سلطان محمد فاتح چھٹے عثمانی سلطان تھے جنہوں نے 30 مارچ 1432 کو سلطان مراد کے ہاں ولادت پائی۔ سلطان مراد نے اپنے اس بیٹے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد رکھا۔ محمد جب 11 سال کے ہوئے تو سلطان مراد نے انہیں اماسیہ ریاست میں گورنر کی حیثیت سے بھیج دیا تاکہ اس دوران وہ وہاں حکومت کرنے کا تجربہ حاصل کریں۔ انہوں نے وہاں محمد کی تربیت کے لیے بہترین اساتذہ بھیجے، جہاں سے محمد فاتح نے مذہبی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی تربیت حاصل کی اور کچھ ہی عرصے میں ماہر بن گئے۔ ادھر سلطان مراد نے اپنے بیٹے کی صلاحیتوں کا چرچا سنا تو اپنے بیٹے کو واپس بلا لیا اور اپنی بقیہ زندگی عبادت میں گزارنے کا ارادہ کر کے تخت محمد کے نام کر دیا۔ یوں صرف 12 سال کی عمر میں آپ سلطان بن گئے۔ ناظرین اکرام، اب کیونکہ فوج کی کمان سنبھالنا ایک مشکل کام تھا اور کچھ وزیر ان کی کم عمری کے سبب ان کی حکومت سے خوش نہیں تھے، لہٰذا چند سال کا دور حکومت گزارنے کے بعد آپ کو دوبارہ اماسیہ بھیج دیا گیا۔ اماسیہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد آپ کے والد کا انتقال ہوا تو محض 19 سال کی عمر میں آپ دوبارہ سلطان بن گئے۔ اب سلطان نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ دوستو، اس شہر کی فتح سلطان محمد کا خواب تھا، لہٰذا اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلی حکمت عملی یہ اپنائی کہ اپنے تمام دشمنوں سے خطرہ کم کرنے کے لیے ان سے صلح کا معاہدہ طے کر لیا تاکہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکے، کیونکہ اس دور میں قسطنطنیہ ایک نہایت اہم شہر تھا جس کی فتح کے بعد یورپ میں فتوحات کے دروازے کھلنے تھے۔ لیکن ناظرین، یہ شہر فتح کرنا ناممکنات میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر کی فصیلیں بے حد مضبوط تھیں، اس کے صرف ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بے حد مشکلات تھیں، جس کی وجہ سے ہزارہا لشکر اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلے گئے۔ بے شمار محاصرے کیے گئے لیکن اس شہر بے مثال کو فتح نہ کیا جا سکا۔ لیکن چونکہ اس کی فتح سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں لکھی تھی، لہٰذا 1453 میں اس شہر کا آخری محاصرہ سلطان محمد فاتح نے کیا، جس میں مسلم افواج نے مہیر العقل کارنامہ انجام دیتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا اور آج تک یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، اس ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے میں سلطان محمد فاتح نے جس ذہانت سے کام لیا وہ بھی تاریخ کا ایک الگ باب ہے۔ پہلا کام سلطان محمد فاتح نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ اس قلعے کی تعمیر کے دوران ترکوں کی کئی چھوٹی لڑائیاں بادشاہ قسطنطین کے سپاہیوں کے ساتھ ہوئیں، لیکن اس کی تعمیر میں رکاوٹ نہ آ سکی اور یوں یہ قلعہ سن 1452 کے موسم سرما سے پہلے ہی تیار ہو گیا۔ ناظرین، اب چونکہ باسفورس سمندر عثمانیوں کے قبضے میں تھا، لہٰذا کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ یاد رہے کہ یہ شہر مثلث نما تھا جس کے 2 اطراف سمندر تھا، جس کی وجہ سے بری یعنی زمینی افواج صرف ایک راستے سے حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھیں۔ اندرونی 2 دیواریں حد درجہ مضبوط تھیں، ہر دیوار کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ کا تھا۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 100 فٹ گہری خندق بھی تھی جو اب تک تمام حملے ناکام کر چکی تھی۔
اس لیے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ لہٰذا سلطان کے حکم پر نئی عظیم الشان توپیں بنوائی گئیں اور 180 جہازوں کا بیڑا بھی تیار کروایا گیا جو پانی والے حصے سے شہر پر حملہ کر سکے۔ اس کے بعد 6 اپریل 1453 کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ناظرین گرامی، عثمانی افواج دیواروں سے ٹکراتی رہیں، دیواروں پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، دروازہ توڑنے کی کوششوں میں بے شمار مسلمان فوجی شہید ہوئے، وقفے سے توپوں سے گولہ باری ہوتی رہی، بری فوج کے تمام حملے ابھی تک بے سود جا رہے تھے۔ دیواروں سے ٹکرا کر جب مسلمان افواج بددل ہونے لگیں تو جہاں ایک طرف سلطان نے ان لوگوں کے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کی، وہیں دوسری طرف دنیا کی عسکری تاریخ کا سب سے منفرد اور یادگار فیصلہ کیا گیا۔ اس کی تدبیر کچھ یوں تھی کہ بحری جہازوں کو 10 میل خشکی پر چلا کر بندرگاہ تک پہنچایا جائے۔ یہ 10 میل کا علاقہ سخت ناہموار اور دشوار گزار راستوں پر مشتمل تھا، مگر سلطان کی حکمت عملی نے یہ عجوبہ صرف ایک رات میں کر دکھایا۔ انہوں نے سب سے پہلے خشکی کے راستے پر لکڑی کے تختے بچھوائے، انہیں چکنا اور ملائم کرنے کے لیے ان پر چربی ملوائی، پھر 70 جہازوں کو باسفورس سے یکے بعد دیگرے ان تختوں پر چڑھا دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ ہر کشتی میں 2 ملاح تھے جنہوں نے ہوا کی مدد لینے کے لیے بادبان بھی کھول دیے۔ ان جہاز نما کشتیوں کو رات کے اندھیرے میں بیل اور آدمی تختوں پر کھینچتے رہے۔ بالآخر صبح سے پہلے یہ تمام جہاز نما کشتیاں چربی کے تختوں پر سفر کرتے ہوئے مطلوبہ علاقے تک پہنچ گئیں۔ سلطان محمد کا یہ حملہ ان کی حد درجہ ذہانت اور عزم و استقلال کی مثال بن گیا اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ یوں 29 مئی سن 1443 کو یہ شہر سلطان محمد نے فتح کر دکھایا۔ سلطان نے شہر فتح کرنے کے بعد بھی تاریخ ساز فیصلے کیے۔ انہوں نے بے حد سختی سے حکم دیا کہ لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، لوٹ مار نہ کی جائے۔ حالانکہ یہ ایک رواج تھا کہ مفتوح شہر کو اس قدر لوٹا جاتا تھا کہ لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ نہ ہوتی۔ یورپین اور دیگر غیر مسلم نے جہاں بھی قبضہ کیا خوب لوٹ مار کی، کسی عورت کی عزت بھی محفوظ نہ رہی۔ لیکن ترکوں نے یہاں تاریخ رقم کر دی اور جو عیسائی شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے انہیں واپس آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو مذہب بدلنے کی کوئی پابندی نہیں، ان کی جان و مال کو تحفظ دیا، کاروبار کرنے کا حق دیا اور برابری کے حقوق دیے۔ یہاں تک کہ سلطان محمد فاتح کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں انہوں نے مفتوح بازنطینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جو قرون وسطیٰ کے یورپیوں کے لیے حیران کن تھا، اور اس دور کو آج بھی تمام مسلم اور غیر مسلم یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد سلطان محمد اس وقت کے مشہور گرجے آیا صوفیہ میں داخل ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1924 تک یہ مسجد ہی رہی، یہاں تک کہ بعد ازاں مصطفیٰ کمال اتاترک نے اسے میوزیم بنا دیا۔ پھر سلطان کو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کا علم ہوا تو انہوں نے وہاں ایک مسجد بنوائی۔ اس مسجد کا نام بھی ابو ایوب رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ رسم بھی شروع ہوئی کہ ہر عثمانی سلطان اپنی تخت نشینی کے وقت اسی مسجد سے سلطان عثمان اول کی تلوار حمائل کرتا اور یہ تقریب رسم تاج پوشی سمجھی جاتی۔ پھر قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے اسلامبول رکھا گیا جو کہ بدلتے بدلتے استنبول ہو گیا۔ سامعین گرامی، شہر فتح ہوتے ہی بازنٹائن امپائر کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح ایک طرف عثمانیوں کو عالم اسلام میں ایک برتری حاصل ہوئی تو وہیں یورپ میں اشاعت اسلام کی راہ بھی ہموار ہوئی۔ پھر اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی، اور چند شکستوں کے بعد محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہو گیا۔ ناظرین، محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کے بھی سرپرست تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی اس دربار سے وابستہ تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ میں ایک جامع مسجد قائم کی اور فاتح مسجد سمیت کئی دیگر مساجد بھی تعمیر کروائیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے اصلاحی کام کروائے جس کی وجہ سے وہ نہ صرف قسطنطنیہ کی فتح کے لیے مشہور ہیں بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتے ہیں، اور یہی وہ پہلی شخصیت تھیں جنہوں نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔
यहाँ तक कि 3 मई सन 1481 को अपनी फातिहाना ज़िंदगी को खैराबाद कह दिया। इनका मज़ार इस्तांबुल में फ़ातिह मस्जिद के बराबर में है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद से बुलंद तरीन फरमाए और मुसलमानों को ऐसे मुस्लिम सिपा सालार फिर से नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स की ज़रूरत में अपनी राय भी ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।